بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تہجد کے وقت یا تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، تو کیا ان لوگوں کا یہ کہنا درست ہے؟ اور اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اس چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، تہجد کا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت بہت ہی فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اس وقت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کی فضیلت ہے اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کے بعد جو لوگ یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی تہجد کی نماز کے بعد، جو تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں اس کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، اس وقت میں تلاوت کرنا یہ جائز ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، اور البتہ تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس شخص کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے، پھر وہ جا کر دوسرے فرشتوں کو بتاتا ہے، پھر اس طرح اور فرشتے آتے ہیں، تو فرشتے اس شخص کے پاس آتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے، جو اس شخص کی تلاوت سننے کے لیے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اس شخص سے خوش ہوتے ہیں جو تلاوت کرتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص تہجد کے اندر تلاوت کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس شخص کے ہونٹوں پر بوسہ لیتے ہیں، اس شخص کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ لگا دیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، یعنی اس شخص سے اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وقت باقی ہے، ابھی فجر کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے اور ابھی لیٹ ہے، تو آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرنا یہ بھی جائز ہے، اور تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے، تو وہ غلط کہتے ہیں۔ اس وقت میں تلاوت کی جا سکتی ہے، تلاوت کرنا درست ہے، بلکہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور تلاوت کے علاوہ باقی بھی جو ذکر اذکار ہے، جب اور جو دعائیں ہیں، آپ جو عبادت کرنا چاہیں، جو ذکر کرنا چاہیں، جتنی تلاوت کرنا چاہیں، جو صورتیں پڑھنا چاہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں جتنی مرضی چاہیں، آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور کوئی صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں، تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ تسبیحات، ذکر، تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تہجد کے اندر تلاوت کرتا ہے، لمبے لمبے قیام کرتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور فرشتے اس شخص سے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی آمد و رفت اس شخص کے پاس جاری رہتی ہے جو تہجد کے اندر قرآن پاک پڑھتا ہے، لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اور اسی طرح تہجد کی نماز کے بعد بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو تلاوت کرنا جائز ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور میں نے بتایا کہ فرشتے شخص کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے پاس فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک تانتا بن جاتا ہے فرشتوں کا، ایک لمبی قطار بن جاتی ہے جو شخص کی تلاوت سننے کے لیے اس کے بعد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تہجد کی نماز کے بعد
قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جائے، ذکر بھی کیا جائے، استغفار بھی کیا جائے، دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، اپنے اس وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ اور یہ صبح کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، اور جو شخص اس منادی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کو قیمتی سمجھا جائے، بابرکت وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے تہجد کا بھی اہتمام کیا جائے، تہجد کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی یہ کرنا درست ہے، جائز ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔